بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال رمضان کے حوالے سے چند باتیں بیان کرنا چاہوں گا اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ پہلی بات، آپ سب جانتے ہیں کہ سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، اور یہ سال کے اندر 12 مہینے بنائے کس نے ہیں؟ اسی ذات نے جو رب کائنات کی ذات ہے، جو ساری کائنات کی مالک ہے، ساری کائنات کی خالق ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ التوبہ ورس نمبر 36، چیپٹر نمبر 10، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ بے شک اللہ رب العزت کے ہاں 12 مہینے ہیں، اس وقت سے جب سے رب کائنات نے آسمان و زمین کو تخلیق فرمایا ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہیں، رب کائنات نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا، احترام والا، تعظیم والا بنا دیا ہے۔ لیکن جو بات کرنا مقصود ہے، چاہے یہ 4 مہینے حرمت والے ہوں یا دیگر 8 مہینے ہوں، ان 12 مہینوں میں سے سوائے 1 مہینے کے کسی اور مہینے کا استقبال نہیں کیا جاتا۔ ماہ سفر آئے اس کا استقبال نہیں ہوتا، ماہ شوال آئے اس کا استقبال نہیں کیا جاتا، ماہ ذیقعدہ آئے اس کے استقبال کے طور پر پروگرامز منعقد نہیں کیے جاتے ہیں۔ لیکن ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے آنے کے حوالے سے استقبال کیے جاتے ہیں، پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ صرف اسی مہینے کا استقبال کیوں؟ جواب بڑا ہی مختصر ہے کہ اس مہینے کا استقبال اس لیے کیا جاتا ہے کہ ماہ رمضان کا استقبال رب کائنات کے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لہذا اس کا استقبال کرنا یہ سنت بن گیا ہے۔ آج جو ماہ رمضان کا استقبال کے حوالے سے پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استقبال کیا تو امت کے لیے استقبال کرنا یہ سنت بن گیا ہے۔ استقبال رمضان کے حوالے سے دوسری بات، ماہ رمضان مہمان مہینہ اس کو کہا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر کئی قسم کے مہمان ہوتے ہیں۔ ایک وہ مہمان ہے جس کے آنے کے حوالے سے انسان خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہے، آ جائے تو انسان خوش نہیں ہوتا ہے، اور اگر اس کے آنے کے حوالے سے معلوم ہو جائے تو انسان ملاقات نہیں کرتا، دائیں بائیں ہو جاتا ہے، کوئی بہانہ بنا دیتا ہے۔ دوسرا وہ مہمان کہ آ جائے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے انسان، اور اس کو بٹھاتا ہے، چائے پانی وغیرہ کھانا کھلاتا ہے۔ اور تیسرا وہ مہمان ہوتا ہے کہ جس کے آنے کے حوالے سے انسان پہلے سے انتظام کرتا ہے، کھانے کے حوالے سے انتظامات ہیں، گھر کو صاف ستھرا کرنے کے حوالے سے انتظامات ہیں، اور گھر والوں کو اس مہمان کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ تو پہلے بھی 2 مہمان، لیکن تیسرا مہمان خاص ہوتا ہے۔ بالکل اس بات کو سامنے رکھ کر اس بات کو سمجھیں کہ ماہ رمضان اس کو مہمان مہینہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ کوئی عام مہمان نہیں ہے، خاص مہمان ہے۔ اتنا خاص ہے کہ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا استقبال فرمایا ہے، استقبالیہ خطبہ دیا ہے، اس کی عظمتوں کو بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا استقبال کر کے امت پر یہ بات واضح فرما دی کہ ماہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ خاص الخاص مہینہ ہے، اس کا استقبال کرنا بھی ہے، اور اس کے حوالے سے تم نے پہلے سے انتظامات بھی کرنے ہیں۔ استقبال رمضان کے حوالے سے تیسری بات، آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر جب بھی کوئی بڑے سے بڑا واقعہ ہوتا ہے، اہم ایونٹ آتا ہے، تو اس کے اثرات پہلے سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے ہاں شادی ہو تو شادی کے حوالے سے اثرات پہلے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ اثرات کیا ہیں؟ اس کی تیاری کے حوالے سے ہے، کپڑوں کو لینے کے حوالے سے ہے، کس کو انوائٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ سارا کچھ پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے۔ ہال کون سا کروانا ہے، کھانے کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں، پہلے سے سارا کچھ، شادی بعد میں ہوتی ہے۔ اور اگر دنیا کے حوالے سے دیکھا جائے ایک اور بات بھی
کسی سپر پاور نے کسی جگہ پر قبضہ کرنا ہو تو کیا کرتی ہے وہ سپر پاور؟ اس علاقے کے حوالے سے غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں، پروپیگنڈا عام کر دیا جاتا ہے، اس علاقے کے حوالے سے فسادات کروائے جاتے ہیں، پھر وہاں پر جا کر قبضہ کر لیتے ہیں، پہلے اثرات بعد میں واقع ہو جاتا ہے۔ اور رب کائنات کا قانون بھی یہ ہے کہ جب رب کائنات نے بارش کو برسانا ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ نہ ہوا چلے نہ بادل آئیں اچانک بارش شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بارش کے برسنے سے پہلے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، بادل آتے ہیں، بعد میں بارش برستی ہے۔ اب ان تمام مثالوں کو سامنے رکھ کر اس بات کو سمجھیں کہ ماہ رمضان جو مہمان مہینہ ہے، جو خاص مہینہ ہے، جو عام مہینہ نہیں ہے، اس مہینے کے اندر رب کائنات کی رحمتوں نے برسنا ہوتا ہے، بے بہا رحمتیں اس دنیا کی طرف رب کائنات کی متوجہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس مہینے کی آمد سے 2 مہینے پہلے رب کائنات کی رحمتوں کی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، رب کائنات کی طرف سے رحمتوں کے 2 بادل ہیں، ماہ شعبان کے اندر وہ چھا جاتے ہیں، ہر طرف پھیل جاتے ہیں، اور ماہ رمضان آتا ہے تو رب کائنات کی طرف سے رحمتیں چماچم برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان سے 2 مہینے پہلے آپ ماہ رجب کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ماہ رجب کے اندر ہمیں برکتیں عطا فرمانا، ماہ شعبان کے اندر بھی ہمیں برکتیں عطا فرمانا، اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دینا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے دعا فرماتے تو ہوائیں پہلے چلتی ہیں رحمتوں کی، بادل پہلے چھا جاتے ہیں، اور بعد میں رب کائنات کی رحمتیں ماہ رمضان کے اندر خاص طور پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ استقبال رمضان کے حوالے سے چوتھی بات، استقبال رمضان کا معنی کیا ہے؟ عام طور پر ہماری سوسائٹی معاشرے کے اندر کسی کا استقبال ہوتا ہے تو کس طرح ہوتا ہے کہ آ جائے تو ہم اسے سلام کرتے ہیں، کوئی آ جائے مہمان اسے گلے مل لیتے ہیں، یا اس کے گلے کے اندر ہار ڈال دیتے ہیں، پھولوں کی پتیاں ہم نچھاور کرتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں کسی کا استقبال اس طرح ہوتا ہے۔ تو استقبال رمضان کا معنی کیا ہے؟ کیا ماہ رمضان کے ساتھ کوئی انسان ملاقات کرتا ہے، سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، یا گلے ملتا ہے، یا ہار پہناتا ہے؟ نہیں، ماہ رمضان کا جسم نہیں ہے، یہ تو مہینہ ہے۔ پھر استقبال کا معنی کیا ہے؟ استقبال رمضان کا معنی یہ ہے کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لی جائے، جسمانی تیاری بھی، روحانی تیاری بھی۔ جسمانی تیاری کیا کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے جو ضروری چیزیں ہیں انسان ان تمام کو خرید لے، پرچیز کر لے، اور عید کے حوالے سے جو کپڑے لینے ہیں، سلوانے ہیں، جوتے لینے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو انسان یہ سارے پہلے انتظام کر لے۔ اور روحانی تیاری کیا ہے کہ انسان ماہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، کسی نماز کو قضا نہ ہونے دے، نماز کی پابندی کرے، نوافل کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے۔ اب یہ ساری چیزیں انسان پہلے سے ڈیسائیڈ کر لے کہ میں نے یہ پہلے کرنا ہے، تیاری کے حوالے سے جسمانی پہلے مکمل کر لینی ہے، اور یہ مکمل ارادہ بنا لینا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر میں نے خاص طور پر اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری جو تیاری ہے وہ ماہ رمضان سے پہلے اس وقت بھی جسمانی تیاری ہوتی ہے، سحری کے حوالے سے کہ یہ انتظام سحری میں ہونے چاہیے، افطاری کے حوالے سے ہمارے دسترخوان پر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ ماہ رمضان شروع ہو جائے تو پھر بھی ہماری باغ دور ہوتی ہے جسمانی تیاری کے حوالے سے، کپڑوں کے حوالے سے، جوتوں کے حوالے سے، خاص طور پر وہ عشرہ ماہ رمضان کا جس میں لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے اندر، اس عشرے کے اندر ہماری زیادہ تیاری وہ شاپنگ کے حوالے سے ہوتی ہے،
کہ जिस अशरे के अंदर लैलतुल कद्र है, हमें चाहिए तो यह था कि उस अशरे के अंदर, उन रातों के अंदर खास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते। लेकिन अक्सर ऐसे होते हैं जो उन्हीं रातों के अंदर बाजारों को जाते हैं, बाजारों में जाकर शॉपिंग करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस्तिकबाल रमजान का माना यह है कि इस्तिकबाल रमजान करते हुए जिस्मानी तैयारी भी पहले कर ली जाए और रूहानी तैयारी के हवाले से भी इंसान पहले अपने आप को तैयार कर ले। ये इस्तिकबाल रमजान के हवाले से चंद बातें थी जो बयान की हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हमें आने वाला जो माह रमजान है इसकी हमें पहले से तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और इसका सही तौर पर हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इस्तिकबाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा।